اس وقت آدھا جسم ننگا رہتا ہے، آدھا ہوتا ہے پہن کے. ماشاءاللہ سے ہمارا جو کلچر ہے، جو ہمارا پہناوا ہے، خوبصورت تھا اور خوبصورت رہے گا. جو ہمارے وہ بزرگ گئے، وہ پیغمبر گئے. جو بھی آج کا فیشن ڈیزائننگ میں جو کچھ بھی آتا ہے یہاں پہ سکھاتے ہیں. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان. اور آج میں آئی ہوں بانڈی پورہ کے ارگام ولیج میں، اور یہ ولیج بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے میں یہ جو نیکلس ہے 1947 سے پہلے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا ہے، اور یہ موسٹلی جو ہماری گجر کمیونٹی ہے وہ لوگ پہنتے ہیں، پھر چاہے شادی ہو یا کوئی بھی اوکیجن ہو تب پہنتے ہیں. اب ہم گجر کمیونٹی کی بات کریں تو اکثر یہ طبقہ جو ہے نگلیکٹ کیا گیا ہے، پھر چاہے جابس کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، کافی لیٹ ان تک چیزیں پہنچتی ہے. تو یہاں پہ اس کمیونٹی کی ایک لیڈی جو ہے وہ مثال بن کے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اپنی کمیونٹی میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ان کا کلچر ہے، ان کا ہیریٹیج ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا میوزیم سیٹ کیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ شاہدہ خانم موجود ہے. تھینک یو شاہدہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے. تو تھوڑا بہت مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ آپ کو اس انیشیٹو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو لاسٹ ایئر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا نور سینٹر کے نام سے، جس میں ہم لوگ اسٹچنگ وغیرہ کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹرائبلز کے ڈریسز وغیرہ تھے تو وہ بھی ہم لوگ بناتے تھے. اور جو ایک سال سے یہ بیچ چلا تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ میں اس کو چھوٹا سا میوزیم بنا لوں جس میں ہمارے جو بھی گجر کمیونٹی کی جو بھی چیزیں تھیں، پرانی چیزیں تھیں، ان کو لا کے رکھوں اور دیکھوں وہ چیزیں کیسی ہیں. جب میں نے ان چیزوں پہ فوکس کیا اور دیکھا میں نے بہت خوبصورت ہے. ماشاءاللہ سے ہمارا جو کلچر ہے، جو ہمارا پہناوا ہے، خوبصورت تھا اور خوبصورت رہے گا. تو اسی وجہ سے تھوڑی چیزیں ایک سال سے جمع کر کے تو ایک چھوٹا سا میوزیم تیار کر لیا. اور یہ جو انیشیٹو ہے کس قسم کا سپورٹ ملا؟ پیرنٹس سے، ہسبینڈ سے، کیا کہنا ہے ان کا؟ ماشاءاللہ پہلے تو پیرنٹس سے بھی اچھا سپورٹ ملا اور جو میرے ہسبینڈ ہیں ان سے بھی اچھا سپورٹ ملا. جی ہاں، ان کی اگر سپورٹ نہیں ملتی تو شاید میں یہ کام نہیں کر پاتی. جی. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا اس چیز کو لے کے کچھ سپورٹ فراہم کیا گیا؟ ابھی فی الحال تو کچھ نہیں ہے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بھی بہتر ہی ہوگا آگے. جی دیکھیں، اگر ہم گجر کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو جیسے ڈیولپمنٹ ہو یا جیسے گجر کمیونٹی ہے موسٹلی جو بیسڈ ہے سری نگر سٹی سے بہت دور گاؤں میں، اور گاؤں میں بھی بہت ہی فار فلنگ ایریاز ہے. تو جیسے کسی بھی لیول کی ڈیولپمنٹ ہو ان تک بہت آخر تک پہنچتے ہیں ہم. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ پہلے تو جو بھی چیزیں آتی ہیں ہم لوگوں کو تب پہنچتی ہیں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ابھی ہم لوگوں کو خود ہی آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے خود ہی ایسا کام کرنا ہے کہ ہمیں بھی لوگ پہچانے، ہماری اپنی پہچان ہو. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو گجر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو خود ہی اب آگے نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو ایسی کوئی بھی سہولیت فراہم نہیں ہوتی ہے جس سے ہم لوگ اپنے آپ کو اچھے سے آگے لے کے جائیں. جی. کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے کشمیر میں، تو اس میں بھی کاسٹزم ہے کہ جیسے بولتے ہیں یہ کشمیری ہے، یہ سعید ہے، یہ سب سے اوپر ہے، یہ گجر طبقہ ہے، یہ بہت ہی ڈاؤن روڈن ہے، وہ چیز کیا آپ نے نوٹس کی ہے؟ تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ چیزیں تو ہم لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں پہلے سے ہی. ہم لوگوں کو تو پیچھے دیکھتے کہ یہ کمزور طبقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم لوگ خود ایسے بنے کہ ہم لوگوں کو سب سے آگے لے کے جائیں. وہ ہم لوگوں کو خود اپنے لیے ہمیں لوگوں کی سوچ خود بدلنی ہے. میرا تو یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لیے خود کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے لوگوں کی سوچ عمدہ ہو، نہ کہ ہم لوگوں کو دبایا جائے. جی دیکھیں، اب جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تو چلے یہ میوزیم دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اب جو لوگ بہت دور جگہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا بتائیے کہ کیا کچھ رکھا ہے اس کلچر میں. جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے مرد تھے، جو بزرگ تھے، وہ اس ٹائپ کا پہنتے تھے. اس ٹائم کا وول کا ہے، یہ شلوار وغیرہ یہ اس ٹائپ کے پہنتے تھے. چادر اوڑھتے تھے اوپر. یہ ساکس کے جیسے ہم لوگ ساکس پہنتے ہیں، اس کو پتاوے بولتے تھے، یہ پہنتے ہیں. یہ پہن کے اوپر سے جو گاس کی وہ بنتے تھے شوز وغیرہ وہ پہنتے تھے. یہ بچوں کی ٹوپی بچوں کو پہناتے تھے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہی پہناتے تھے، بولتے تھے کہ اس سے اس کا سر مضبوط رہے گا. پگڑی یہ ہے. اچھا، یہ ٹوپی گھاس کی بنتی تھی، یہ گھاس کی بنی ہوئی ہے. تو یہ بناتے تھے، یہ پہنتے تھے. جیسے آج ہم لوگ بستر میں رضائی کمبل وغیرہ اوڑھتے ہیں، یہ لوئی بولتے ہیں اسے، تبھی یہ پہنتے تھے. اور جو فیمیلز ہیں ٹوپی کے بلے لچکا
یہ ہے لشکا پہنتے تھے لشکا۔ جی، یہ اسے ہم بولتے ہیں دلڑا، مطلب یہ چاندی کا رہتا تھا، یہ پہنتے ہیں۔ یہ کتنا پرانا ہے؟ یہ اس کی تو ڈیٹ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے یہ بھی۔ اور یہ بینگلز تھے، یہ جھمکے وغیرہ یہ پہنتے تھے۔ آج کل لڑکیاں مطلب فیشن جو کر رہی ہے وہ ہمارے بزرگوں نے وہ فیشن کر کے چھوڑا ہے جی۔ یہ دلہن وغیرہ کو شادی پہ پہناتے تھے، ایسے بازو پہ پہناتے ہیں، آج بھی پہناتے ہیں جی 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 جی۔ یہ بالوں میں ڈالتے تھے، یہ گلے میں بیڈز وغیرہ یہ سارے ٹھیک جی۔ اب یہ چیزیں جو آپ نے رکھی ہیں یہ بناتا کون ہے؟ یہ ہم خود یہاں پہ بناتے ہیں۔ یہ جو بیڈز ہے یہ آئیڈیا وغیرہ ان لوگوں سے لیا تھا جیسے، تو اب یہ خود بناتے ہیں، ڈیزائنز وغیرہ بھی اب ان کو ہم خود ہی دیتے ہیں ادھر۔ اوکے، تو مطلب اس کی وجہ سے جو لوکل یہاں کی لڑکیاں ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ کا ذریعہ تو کتنی لڑکیاں ابھی آپ لاسٹ ایئر کے بیچ میں جو تھی 40-45 لڑکیاں تھیں، اور اس سال ابھی نئی لڑکیاں ایڈمیشن کر رہی ہیں جی۔ اچھی بات ہے۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں لسی بناتے تھے، یہ برتن ہے مٹی کا، یہ لکڑی کی ہے گچھی مدانی، یہ چمچہ ہے جو اس کو لگتا تھا جیسے دیگ ویگ میں لگانے کے لیے، یہ چولہا۔ اچھا، یہ والا جو ہے جیسے آج ہم لوگ ٹرے میں سرو کرتے ہیں چائے وغیرہ، تو اس پہ رکھی جاتی تھی مہمانوں کے سامنے۔ اچھا، یہ ٹرے تھی؟ ہاں، یہ مہمانوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ہم لوگوں نے جو آج آ رہا ہے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ یہ چرخا ہے، یہ اس پہ جو بیٹھی ہیں بوا، یہ ایز اے کارپیٹ یوز ہوتا تھا۔ اچھا، یہ والا جو ہے اس سے برف پڑتی ہی نہیں ہے آج۔ اچھا، اس سے برف کوٹھوں سے برف ہٹاتے تھے، جب زیادہ برف پڑتی تھی تو کوٹھوں سے برف ہٹاتے تھے۔ یہ والے شوز پہنتے تھے، یہ والے، ہاں ہاں، ہم پولا بولتے ہیں اس کو، ہاں جی پولا۔ تو وہ والی جو تلواریں ہیں، جب بھی کوئی شادی بیاہ ہوتے تھے تو لوگ تلواروں سے کھیلتے تھے، لکڑی کی تلواریں تھیں ان سے کھیلتے تھے۔ وہ گتکا ہے وہ نیچے رکھا ہوا ہے اس سے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو امپورٹنٹ تھی ہم لوگوں کے لیے، تو ابھی ہم لوگ اس کو بھول گئے تھے۔ یہ والی جو چپلیں کھڑاما بولتے تھے اس کو کھڑا، یہ لکڑی کے پہنے، آج ہم ہائی ہیلز پہنتے ہیں، انہوں نے پہن کے چھوڑے ہیں جی جی بالکل بالکل۔ ہاں، نائس، بہت ہی رچ کلچر ہے۔ یہ کچھ ایسا تھا۔ تو یہ جیسے ڈریسز یہ اتنی مطلب آج بناتے، آری وغیرہ کا یہ ہاتھ کا کام ہے پورا، یہ پورا ہینڈ ورک ہے پورا، یہ خود ڈیزائن دیتے ہیں ان کو۔ وہ مفلر ہے مردوں کو گلے میں ڈالتے تھے، وہ بھی ہینڈ ورک کر کے لاسٹ پہ جو جی جی کچھ ہے امپورٹنٹ ڈیٹس ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے بہت ہی ایسا کہ انسان شاید پورا دن تعریف ہی کرتا رہے گا، کیونکہ آپ ایک وینش چیز کو پھر سے لا رہے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ بس ابھی جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو بھی آ کر دیکھیے، میرا تو یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہمارا پہلے یہاں پہ آراگام بک ولیج بنا ہوا ہے آلریڈی سے، تو گورنمنٹ ہمیں یہاں پہ ٹورزم دے دے جس سے ہم لوگوں کا بھی کلچر آگے چلا جائے، ہم لوگوں کو بھی آ کے ٹورسٹ وغیرہ آ جائیں تو جو ہمیں بھی دیکھے، جس سے ہمارا بھی ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر لیڈی ہے جن کا نام شرف نوری ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو گجر کمیونٹی ہے جس طرح سے ابھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پھر سے جو بچے ہیں وہ اپنی چیزیں پہنے جو وراثت میں بزرگ پہنتے آئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی جو بچے ہیں کیوں اس ٹریڈیشن سے دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں نا موبائلوں میں ادھر ادھر وہی پہنا کرتے ہیں، اپنا پہنا جو تھا وہ چھوڑ دیا، جو ہمارا پہلے پہنا تھا وہ یہی تھا جو ہم نے اس وقت کیا ہے جی۔ تو ان بچوں کے لیے کیا نصیحت رہے گی آپ کی طرف سے؟ یہ جو کریں گے، ہم نے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے وہ کریں گے تو وہ تو اچھا ہے۔ جو ہمارے وہ بزرگ گئے، وہ پیغمبر گئے، وہ بزرگ گئے اچھے گئے، ان نے سرگی کو اٹھ کے نماز پڑھی اور قرآن پاک پڑھا، اور اس چرخہ کو کرتی تھی ہماری مائیں بہنیں۔ تو آج ہم نے چھوڑا، یہ 8 بجے اٹھ کے پھر کام کاج کرتے ہیں، یہ نماز کو بھی چھوڑا۔ جو نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، ان پر اللہ راضی ہے۔ جو چھوڑا تو پھر کیا ہوگا پھر اس سے؟ جی دیکھیں، اب جیسا کہ ابھی انہوں نے بھی بولا شاہدہ نے کہ آپ جو ہے اس گھر کی آخری ایسی عورت ہے جو پورا اپنا جو بزرگوں کے وقت سے چلتا آ رہا ہے، جس طرح سے پہناوا ہے آپ وہ کرتے ہو۔ تو ابھی جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بچوں کے بچے ہیں وہ مگر ماڈرن طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں، جو نیا فیشن ہے اس کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو آپ کو کیا کہیں نہ کہیں برا لگتا ہے کہ آپ کا جو اپنا ٹریڈیشن ہے وہ کہیں چھوٹ گیا؟
नहीं, मैं कहती हूँ, मेरा मानते नहीं है मेरे बच्चे भी। किसी का बच्चा को मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे खुद बच्चे ऐसे ही करते हैं दूसरों को देखकर, जो दूसरों ने किया वो ही करते हैं वो भी। लेकिन करना नहीं था, जो हमारे पहले बुजुर्गों का पहना था वही अच्छा था। जी। वो पूरा जिस्म रहता था अच्छा। इस वक्त आधा जिस्म नंगा रहता है, आधा होता है पहन के। देखिए, जिस तरह आपने बोला कि आप कल्चर रिवाइव कर रहे हैं, उसके बगैर अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उससे लेके क्या कुछ आप कर रहे हैं? मेरे यहाँ पे जो हम एक तो अपना वो कर रहे हैं हम कल्चर रिवाइव, और उसके बाद जो है यहाँ पे लड़कियाँ मेहंदी वगैरह सीख रही हैं, कटिंग टेलरिंग सीख रही है, एम्ब्रॉयडरी बना रही है, जिससे कल को ये लोग अगर दूसरे घरों में जाएंगे, इनको अपना रोजगार खुद मिलना चाहिए, किसी पे डिपेंड ना हो और इंडिपेंडेंट रहें। जी। और क्या क्या होता है यहाँ पे इससे? यहाँ पे टेलरिंग, कटिंग, निटिंग और मेहंदी वगैरह, जो भी आज का फैशन डिजाइनिंग में जो कुछ भी आता है यहाँ पे सिखाते हैं।